اب دیکھیں آپ کو دعائے عہد میں جو میں بتا رہی ہوں کہ 8 گروہوں میں ہمیں شامل ہوئی. دعائے عہد کا 8واں بند نکال کے اس کو رٹا ماریں, ٹھیک ہے, اس کو یاد کریں کہ کون سے 8 گروہ ہیں جس میں ہمیں شامل ہونا ہے. غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے. اگر کسی کی نیت ہے کہ وہ لشکر امام زمانہ میں شامل ہونا چاہتا ہے, وہ آنا چاہتا ہے, تو پہلے اس کو ان 8 گروہوں میں شامل کرنا ہوگا. اور پہلی ذمہ داری اس کی کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری کہ دعا کر کے بیٹھ نہ جائے. یہ کہہ گیا اللہ میاں مجھے قرار دے, مجھے قرار دے امام کے مددگاروں میں. ہر آدمی کی تمنا ہے کہ امام کے مددگاروں میں آئے, لیکن اس کے لیے حرکت بھی تو کرنی پڑے گی نا. آپ مجھے کہیں آئے میں آپ کی مدد کرتی ہوں, لیکن آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں, یہ کہتے رہیں میں آپ کی مدد کرتی ہوں, میں آپ کی مدد کرتی ہوں, لیکن کام میں اپنے سارے خود کرتی رہوں. ٹھیک ہے, تو اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا کہ آپ صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. اب تک صرف زبانی کام ہو رہا ہے, مولا میں مددگاروں میں ہوں, مولا میں ناصروں میں مجھے شامل ہوں. دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اٹھ کے حرکت نہ کرو. تو پہلے ہمیں دیکھنا ہے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ میں دیکھوں کون کام کر رہا ہے زمانے کے امام کے, میں اس کے ساتھ جا کے شامل ہوں. ٹھیک ہے, میں اس جماعت کے ساتھ, اس گروہ کے ساتھ جا کے شامل ہوں. اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ وہ 8 گروہ کون سے ہیں جس میں مجھے شامل ہونا ہے. 8 ذمہ داریاں میری غیبت کبریٰ میں, میری زندگی کے اندر مجھے مرنے سے پہلے وہ 8 ذمہ داریاں اگر میں پوری کر کے چلی گئی تو پھر اس کے بعد میں ایک سولجر کے طور پہ, ایک سپاہی کے طور پہ اٹھوں گی, میں تیار اٹھوں گی پھر قبر سے. 4 چیزیں میرے پاس ہوں گی جب میں جاؤں گی, پھر جب میں اٹھوں گی قبر سے تو 4 چیزیں میرے پاس ہوں گی. تو اب یہاں جو پہلا گروہ ہے وہ کون سا ہے 8 گروہوں میں سے؟ یاد ہوگا اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ, کہ پروردگارہ مجھے امام کے انصار اور مددگاروں میں شامل کر. دوسرا گروہ پروردگارہ مجھے ان سے مصیبتیں دور کرنے والوں میں شامل کر. دعائے عہد میں نا یہ بڑی آسانی کے ساتھ ترجمہ آپ اس کا دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. اور تیسرا گروہ کہ پروردگار مجھے ان کی آرزو پوری کرنے والوں میں شامل کرنا, کہ میں ان کی تمناؤں کو, ان کی آرزوؤں کو پورا کروں. جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا مولا ہماری یہ تمنا ہے, ہماری یہ آرزو ہے, ان کی بھی تو کوئی آرزو ہوگی. کبھی پوچھیے ہم نے کہ مولا آپ کی میرے متعلق کیا آرزو ہے, آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی تمنا کیا ہے. اور نمبر 4 کہ ان کی طرف دوڑ کے جانے والوں اس میں مجھے شامل ہوگا, کہ اس وقت میں اپنے کام آگے نہ رکھوں. جیسے مجھے بلایا جائے یا کوئی کام ہو, میں کہوں کہ مولا میں حاضر ہوں. پھر اس کے بعد نمبر 5 ان کا حکم ماننے والوں, ان کی اطاعت کرنے والوں میں. نمبر 6 ان کی نواحی سے بچنے والوں میں. نمبر 7 ان کی حمایت اور نصرت کرنے والوں میں مجھے شامل ہونا ہے. نمبر 8 ان کے سامنے شہادت پانے والوں میں شامل ہوں. اب جب یہ 8 ذمہ داریاں میں نے پوری کر دیں اور 8 گروہ مطلب یہ کام میں نے کر دیا, میں اس میں بھی شامل ہو گئی کہ جو ان سے مصیبتیں دور کر رہے ہیں, میں اس میں بھی شامل ہو گئی کہ جو ان کی تمناؤں آرزوؤں کو پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ان سے مصیبت دور کرنے کا کیا مطلب ہے, کیسے میں مصیبت دور کروں گی. مطلب کوئی میرے پاس آتا ہے میری مصیبت دور کر دو, اگر میں کہوں کہ مولا میں اس کی مصیبت دور کر رہی ہوں, کیونکہ وہ امام ہی کی مصیبت ہے. اگر کوئی مصیبت میں آتا ہے, کوئی مومن ہے, کوئی عاشق حسین ہے, عزادار ہے, اگر کوئی مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت دور کرنا امام وقت کا کام ہوتا. اب امام غیبت کے پردوں میں کوئی تو وسیلہ واسطہ بنے گا نا, ٹھیک ہے, وہ ہم بنے. ہم یہ کہیں مولا آپ غیبت کے پردوں میں ہیں اگر, تو آپ کی غیبت کے دوران میں اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوں, میں کھڑی ہوں, آپ کی بیک پہ میں کھڑی ہوں, ٹھیک ہے, آپ کی پشت پر میں کھڑی ہوں, میں آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کروں. اب جب کوئی یہ ذمہ داریاں پوری کر کے جاتا ہے, جب وہ قبر سے اٹھے گا تو ریڈی ٹو گو ہوگا,
ٹھیک ہے. یعنی اب وہ تیار ہے لشکر میں شامل ہونے کے. 4 چیزیں اس کے پاس ہوگی. معتذرن کفنی، وہ کفن کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، کفن کے ساتھ ہوگا. شاہرن سیفی، اس کی تلوار ہوگی لہرا رہی، وہ اسلحہ اس کے پاس ہوگا. مجردن قناتی، اس کا نیزہ اس کے پاس ہوگا. ملبین دعوت الداعی فی الحاضر، اور اس کے پاس بصیرت ہوگی. چوتھی چیز بصیرت، شعور. جب ظاہر ہے کہ جب امام کی آواز آئے گی مردے بھی سنیں گے نا، جو چلے گئے مردے بھی سنیں گے. اب وہ مردہ اگر زندگی میں کچھ کام کر کے گیا ہے تو اسے بصیرت اور شعور اپنے ساتھ لے کے گیا. اگر یہاں دنیا میں شعور سے تھا، بصیرت کے ساتھ تھا، قبر سے جب اٹھے گا تو بصیرت اور شعور اس کے پاس اس وقت بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت دجالی آوازیں بھی ہوگی، شیطانیت کی آواز بھی ہوگی، مردہ بھی وہ سن رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اب اسے بصیرت ہونی چاہیے کہ کون سی آواز امام کی. ٹھیک ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ان آوازوں میں جو آوازیں آ رہی ہیں، اب اس کے پاس اتنی بصیرت. یہ بصیرت بھی ایک اسلحہ ہے، ایک شعور آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد یہ آپ کے پاس ہتھیار کی صورت میں. جیسے اب دنیا میں بھی آپ کو کوئی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، کتنی جگہوں پہ آپ بصیرت استعمال کرتے ہیں نا، شعور استعمال کرتے ہیں. وہ شعور اور بصیرت آپ کو لوگوں سے دھوکہ کھانے سے بچاتا ہے، یعنی بصیرت ہے، یہ ہتھیار ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ 4 ذمہ داریاں ملی. 4 ذمہ داریاں. کفن کے ساتھ اٹھوں میں. ٹھیک ہے، اس کا انتظام بھی مجھے دنیا میں کر کے جانا ہے کہ جب میں 8 گروہوں میں شامل ہوگی، میں نے کوئی ذمہ داری ادا کی ہوگی تو میں کفن کے ساتھ اٹھوں. وہ کفن میرے بدن پر ہو، یعنی وہی لباس ہوگا. اب ہو سکتا ہے کہ جو کام کر کے جائیں امام کے لیے، ہمیں نہیں پتا ان کو کیا کیسا لباس ملے گا، کیا ملے گا، لیکن یہاں کفن کہا ہے. نمبر 2 تلوار. اب تلوار اور نیزہ یہ علامتیں. ٹھیک ہے، تلوار نزدیک سے جنگ کرنے میں کام آتی. یہ وہ اسلحہ ہے کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہو یا میدان میں پیدل آدمی لڑ رہا ہو تو کام آتا. نیزہ وہ ہتھیار ہے جو دور سے شکار کرتا، ایسے دور پھینکا جاتا. یعنی اس میں علماء عرفا کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لیں کہ جیسے پلان اے پلان بی، جب یہ جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، یا آپ جب کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھو 2 راستے ہیں کام کرنے کے، اگر اس طریقے سے کام نہ ہو سکا تو اس طریقے سے کریں. مطلب پلان اے پلان بی. ٹھیک ہے، اگر پلان اے کام نہ آیا تو پلان بی کر لیں. ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی یعنی یہ جو 2 چیزیں ہیں علامت کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں. یعنی میرے پاس جب میں اٹھوں تو 2 حکمت عملی موجود ہو. ٹھیک ہے، ایک میرے پاس کفن ہو، 2 میرے پاس حکمت عملی ہو، اور چوتھی چیز میرے پاس بصیرت ہو، شعور ہو. اب یہ سارا کچھ دنیا میں نہیں کہ دنیا میں کھا پی کے مزے کر کے چلے گئے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہاں مرنے کے بعد جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. تو اصل جو بات ہے وہ مرنے کے بعد ہی شروع ہونے والی. جو اصل زندگی ہے وہ اصل میں شروع ہوئی اس دنیا کی جب آنکھ بند ہوگی تو وہ اصل زندگی شروع ہو جائے گی اور وہی حقیقی زندگی ہوگی. پھر اس میں دیکھنا پڑے گا کہ میں نے غیبت میں کتنی تیاری کی تھی، وہ تیاری پھر میرے ظہور میں کام آئے گی. آج جتنا بھی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوں گے وہ سب بس ہمیں نا الرٹ رہنا، غفلت میں نہیں ہمیں پڑنا. ہمیں دن میں کتنے موقع ملتے ہیں کہ ہم امام کی آرزوؤں کو پورا کر سکیں. موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے، یہ موقع ہے کہ امام کی آرزو کو پورا کرو. اب آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اگر آپ پردے میں ہیں، آپ چادر میں ہیں، تو کیا مطلب آپ امام کی آرزو اور تمنا کو پورا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، عورت تو شریعت میں کہا گیا کہ وہ پردے میں ہو، تو یہ آپ امام کی تمنا ہے نا کہ ہم سب پردے میں ہو. کیوں سید سجاد روتے رہے؟ ان کا درد کیا تھا؟ یہی درد تھا. جب پوچھا گیا کہ
سب سے زیادہ مسائل کہاں پڑے؟ تو آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ شام شام شام. یعنی بے پردگی جو اصل جو آئمہ کا گریہ تھا وہ کس لیے تھا کہ چادریں چھین لی.